کرنے آیا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں. میں نے جو یہ دن گزارے ہیں 21 دن، میں ایک بدلا ہوا شیخ رشید ہوں. میں مرنے سے پہلے اور زندگی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ML1 کا کریڈٹ جو ہے 16 سال پہلے میں نے معاہدہ ضرور کیا، لیکن ML1 کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو جاتا ہے. ہر چین کے آدمی کے ساتھ انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، عمران خان نے بھی اور چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی، اور میں شیخ حفیظ صاحب کا بھی، اسد عمر کا بھی، اور اپنے پیارے دوست عاصم سلیم باجوہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مختصر ترین بات کرنے آیا ہوں. 1 لاکھ لوگوں کو روزگار کا ٹینڈر انشاءاللہ آنے والا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے. یہ سب لوگوں نے چور بازاریاں کی، لوٹ مار کی، اور یہ 1 لاکھ بندہ میں ڈائریکٹ جو ہے کمپٹیشن پہ لوں گا. یہ کہنا کہ جناب بلڈ ریلیشن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور 2 3 بچے اوپن میرٹ پہ بھی آ جاتے ہیں اور بلڈ ریلیشن پہ بھی آ جاتے ہیں، بدماشی بنائی ہوئی ہے. یہ ختم ہو جائے گی. مجھے دکھ اس لیے ہے کہ میں نے ریلوے کے کیس لڑے ہیں. اللہ کے بعد عمران خان کے دور میں ریلوے کے مزدوروں کو نوکری ملی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں کوئی نوکری ملی ہے تو بتائے. ایک گھر میں 2 بچوں کو نوکریاں ملی ہیں. اس لیے اب نیا جو میرٹ ہے 1 لاکھ لوگوں کا، وہ کمپٹیشن پہ ہوگا. پٹھان ہوگا، پنجابی ہوگا، مہاجر ہوگا، سندھی ہوگا، اور یہ 10 سال کا انشاءاللہ 9 تاریخ کو ایکنک کا یہ لگ جائے گا. میں پھر ساری قوم کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میرا خواب تھا ML1، جسے عمران خان نے اور قمر جاوید باجوہ نے، شیخ حفیظ نے اور میرے برخوردار اسد عمر نے اور عاصم سلیم باجوہ نے میری خواب کو حقیقت کی. میں زندگی میں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور نالا لئی وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ سب حل ہو جائیں گے، اور میری خواہش ہے کہ مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے، مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور اس کے لیے آمدن کے ذرائع کو بہتر کرنا ضروری ہے. لوگوں، پاکستان ریلوے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہی ہے. ایک ہی حل ہے اس ملک کو، ٹرین کو حادثوں سے بچانے کا، ترقی پہ لانے کا. یہ سڑکیں، پل، ندیاں، یہ سب اربوں روپیہ انہوں نے ضائع کیا. جو اصل کام تھا، جو میں نے دستخط کیے، جو اصل کام میں نے کیا 16 سال پہلے کے ML1 پہ دستخط کیے، اور میں اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس کو حقیقت اللہ نے میری زندگی میں عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی شکل میں دی. شیخ حفیظ نے بھی اس میں ساورنٹی کی گارنٹی دی ہے، اسد عمر نے بھی دی ہے، اور عاصم باجوہ نے بھی ایز اے CPAC ہیڈ دی ہے. اور میں ساری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ فی الفور 1 لاکھ لوگوں کا ٹینڈر جو ہے، 1 لاکھ لوگوں کا میرٹ پہ بات ہوگی. ہمارے دور میں چور بازاری نہیں ہوئی، لوگوں نے بدماشیاں کی ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ، ہم نہیں چاہتے. اور ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارا تقریباً قریب ہے، ماں بچے کا ہاسپٹل، وہ بھی اسی سال مکمل ہو جائے گا. اور نالا لئی پہ مجھے شاید عثمان بزدار کے پاس جا کر بیٹھنا ہی پڑ جائے. میری زندگی کا یہی آپ سے کمٹمنٹ تھی. 4 یونیورسٹیاں مکمل ہو گئی ہیں. فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی، آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. فاطمہ جناح یونیورسٹی 1 کروڑ روپے سے میں نے بنائی، آپ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی 22 کروڑ روپے کی میں نے بنائی ہے. کوثار یونیورسٹی جو ہے وہ 16-17 کروڑ روپے کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے چین سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ریلوے کی بھی ایک یونیورسٹی یہاں بنائی جائے گی، جو ہمارا کیرج کے ساتھ جگہ ہے، ایک ہائی ٹیک کی، کیونکہ ہائی ٹیکنالوجی آنے جا رہی ہے. اس لیے چین کے پیسوں میں، اسی ML1 کے پیسوں میں ایک فل ہائی ٹیک جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کیرج فیکٹری کے ساتھ بنائی جائے گی. میں 10 دن ابھی چھٹی پہ ہوں، صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. 9 تاریخ کو ایکنک میں ML1 ہوگا انشاءاللہ. اور جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان ریلوے ترقی کرنے جا رہا ہے. پاکستان ریلوے عمران خان کی قیادت میں اور قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں ترقی کرنے جا رہا ہے، اور اسد عمر اور شیخ حفیظ اور عاصم باجوہ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. میں ساری زندگی ان کا مشکور. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو صحت یاب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے قوم سے کہا بھی کہ میں
نتیجے دیکھ لیں کہ کورونا پہ احتیاط کریں، مزاح کریں. آپ ہسپتال میں زیر علاج رہے تو انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، لیکن قومی اسمبلی میں بہت زیادہ آوازیں بلند آپ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا. اپوزیشن جو ہے آپ کو مضبوط توانا آواز حکومت کے خلاف. کوئی اپوزیشن مضبوط توانا آواز نہیں ہے یار. ہم اپنے گندے کپڑے پی ٹی آئی والے خود ٹی وی کے اندر دھو رہے ہیں. اگر ہم اپنی پارٹی کے اپنے ہی گندے کپڑے ٹی وی پہ دھوئیں گے تو ہمیں تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں اپنی مخالفت کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہونے جا رہا. عمران خان ٹائم پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور ایک ایسا وقت پاکستان میں آنے والا ہے کہ اجتماعی سوچ پیدا ہونے جا رہی ہے. حزب اختلاف اور حکمرانوں کے درمیان بہتر راستے بننے جا رہے ہیں، اور آئندہ مہینے 2 مہینے میں حکومتوں اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہتر لائحہ عمل کا اجرا ہوگا. یہ ملک اب افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ ملک اب افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ لڑائیاں بڑھیں. انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. دیکھیں چین کے ساتھ تو ابھی الجھنے کی اتنی جلدی کوشش نہیں کرے گا، اور چین جو ہے وہ ایک لمبے سلسلے کا نام ہے. چین ایک دن کی خارجہ پالیسی کا نام نہیں ہے. جب چین تائیوان اور ہانگ کانگ کی بات کرتا تھا آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت. جب وہ کہتا تھا کہ ہانگ کانگ چین کا ہوگا تو لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ تائیوان پہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. چین دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے. چین ہمارا آزمودہ دوست ہے، اور پاکستان کی قوم لمحہ بلمحہ چین کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور ہندوستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مزید کوئی مصیبت اپنے گلے لے سکے. اور میں چین کو بڑھتے اور ترقی کرتے، اور چین کا میں اس وقت آپ کو پتہ چیون لائی کے زمانے کا فین ہوں جب اس ملک میں 2-4 ہی اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے. کم ہونی چاہیے چینی چور آٹا چوروں کا گھیراؤ ہونا چاہیے. لیکن ہم خود بھی ایسے ہی ہیں. دیکھیں کرونا چلا ہے، جو 14-15 ہزار روپے کا ٹیکہ تھا ہم نے 2-2 لاکھ کا بیچا ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں کہ دوائیوں کی ہم نے شارٹیج پیدا کی ہے. پڑھتے ہم نمازیں ہیں، پڑھتے ہم بڑے تہجد گزار ہیں، بنتے ہم بڑے صوم و صلات کے پابند ہیں، اور نوجوان بچے مر رہے ہیں اور اس کا ٹیکہ جو ہے اس کو 4 گنا قیمت پہ بیچتے ہیں. یہ ہیں ہم مسلمان. شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. نہیں ختم کریں گے. جب 9 دن بعد جائیں گے بحال کر دیں گے. جس دن جائیں گے بحال کر دیں گے. بس جب آدمی کسی بیماری اور مصیبت میں آتا ہے نا تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے سٹرائک کی باتیں کی وہاں. اگر شیخ رشید نہ ہوتا تو ان کے بچوں کو کون نوکری دیتا؟ کون دیتا ہے؟ ایک 10 روپیہ بتائے کسی نے ان سے کسی سے لیا ہے. سن کوٹے سے بھی انہوں نے کوٹا لیا ہے، اوپن میرٹ پہ بھی لیا ہے، میرٹ پہ بھی لیا ہے، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. باتیں کرتے ہیں بعد میں. 1 لاکھ لوگوں کو روزگار انشاءاللہ مرنے سے زندگی کا پتہ نہیں ہے اسی سال. اور کلووال پنڈی راول پنڈی لاہور 2 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا اسی سال انشاءاللہ. ڈبل ٹریک کی بات کر رہا ہوں میں ML1 سارا کراچی ٹو پشاور. دیکھیں میں مفت مشورہ نہیں دیتا، میں نیا بیماری سے اٹھا ہوں. ابھی 10 دن بعد مشورہ دوں گا. کہیں نہیں جاتا اختر مینگل شینگل. میں بہت سارے مینگلوں کو جانتا ہوں. ساری زندگی میں نے یہی کام کیا اور دیکھا اور سنا ہے. عمران خان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. پاک فوج کے ادارے جمہوریت کے لیے، سربلندی کے لیے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ پاگل بیوقوف ہیں جن کا دماغ کام نہیں کر رہا. کوئی ایسی مثال نہیں. ٹڈی دل میں دیکھیں فوج کھڑی ہے. کوئی ایسی مثال نہیں. سیلاب کی تیاری میں فوج کھڑی ہے. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں فوج بیچاری کھڑی ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ ہر جگہ فوج کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان آگے بڑھے. اور جو پاکستان کو آگے لے جانے کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کی فوج کا دشمن ہے، وہ ذلیل و خوار ہوگا.
ہماری ایک عظیم فوج ہے اور ہمارا ایک عظیم سپہ سالار ہے، پاکستان آگے جائے گا۔ ہم نہیں کریں گے ہم صرف یہ ہے کہ 1,00,000 نوکریاں جو ہیں میرٹ پہ جا رہے ہیں، یہ کہنا کہ یونین کا 50% کوٹا ہے وہ چائنیز سے نہیں پاس ہو رہا، پہلے بتا رہے ہیں، اور 2-2 3-3 اپنے گھروں میں کوارٹر لاٹ کر کے اور 2-2 3-3 لڑکوں کو نوکریاں کرا کے یہ کرنا کہ بھئی سو میرٹ از گوئنگ ٹو، نیا سسٹم بھی آ سکتا ہے، ریلوے کا سارا نظام بدل دیں گے، سارا نظام بدل دیں گے ریلوے کا، کہ یہ لوگ جو قبضہ گروپ آ کے بڑھ جاتے ہیں اندر اور ریٹائر ہوتے ہیں، اور سو ایک نیا نظام ریلوے میں لائیں گے، میرٹ کا نظام، اور 1,00,000 نوکریوں کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ میں نے تجویز دی ہے، بڑھنی چاہیے، میں بڑھا تو نہیں سکتا ریلوے کا وزیر، ضرور کروں گا۔ بابا چھوڑو سرکار، عوام کو سب کچھ پتہ کیا کرنا چاہیے، میری طرف دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اللہ سے مدد مانگیں، میری طرف دیکھیں آپ، اور یہ دیکھیں کہ مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، میں نے کوئی مجھے فرق نہیں پڑا، 21 دن میں ہسپتال میں رہا ہوں، میرا تیا پانچا ہل گیا۔